بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العابدین صفحہ نمبر 55۔ ثم علیک بالاہتمام بالخصال الاربع التي ذکرناها، پھر آپ پر لازم ہے چار اوصاف، چار خصلتوں پر توجہ دینا۔ اہتم بالامر ای عنی بہ، چار اوصاف پر توجہ دینا ضروری ہے۔ التی ذکرناہا، جن کو ہم نے ذکر کیا ہے ما سبق میں، من العمل والعجلۃ فی الامور والحسد والکبر، یعنی امید پر تو دنیا قائم ہے، اور یہ چار چیزیں وہ ہیں جن کی برائی بیان کی جائے گی، ان سے بچنے کی تاکید کی جائے گی۔ تو عمل امید سے مراد یہ ہے کہ عمل و طول الحیات ہے نا، لمبی زندگی کی امید رکھنا۔ والعجلۃ فی الامور، اور امور میں اپنے اعمال میں جلد بازی اور حسد اور کبر اور تکبر۔ وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْخِصَالِ فِي هَذِهِ الْمَوْضِعِ، اور ہم نے یہ چار اوصاف کو ہم نے خاص کیا، انما حصر کے لیے صرف ان چار اوصاف کو ہم نے خاص کیا۔ کس میں خاص کیا؟ خصصنا بالذکر، بطور خاص یہ چار اوصاف ہم نے ذکر کیے، من بین سائر الخصال فی هذا الموضع، اس مقام میں باقی تمام خصلتوں کے درمیان ہم نے یہ چار اوصاف بطور خاص ذکر کیے۔ وحددنا علی الاحتراس منہا، اور ہم نے ان سے بچنے پر آپ کو ابھارا۔ حد یحد نصر انصرو سے حدن، اور ہم نے ان سے بچنے پر آپ کو ابھارا، آپ کو آمادہ کیا صرف ان چار ہی سے۔ لأنها علل القراء خاصتاً، اس لیے کہ یہ بطور خاص قاریوں کی بیماریاں ہیں۔ قاریوں کی کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں۔ یہاں قاری سے مراد وہ قاری نہیں ہے جو آج کل مشہور ہے، یعنی علم تجوید و قرات سے آگاہ ہونے والا اور اس کو جاننے والا۔ قاری کا اصل معنی ہے بہت بڑا عالم، اور قرآن و حدیث کو تجوید کے ساتھ ہے نا، اس کے معانی اور اس کے مطالب کا ادراک رکھنے والا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا الحق بالامامہ ہے نا، الاقرأ، امامت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ قاری ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو قاری سے مراد کیا ہے؟ بڑا عالم، قرآن کے معانی اور احکام و مسائل سے روشناس۔ تو ان چار اوصاف کو ہم نے بطور خاص صرف اس لیے بیان کیا لأنها علل القراء خاصتاً، اب تک عام نصیحتیں فرما رہے تھے، اب بطور خاص آپ کے لیے نصیحتیں ہیں، ہے نا، عالموں کے لیے نصیحتیں ہیں، اس لیے کہ یہ بطور خاص علماء کی بیماریاں ہیں۔ لمبی امید رکھتے ہیں اور امور میں جلد بازی کرتے ہیں، ایک ہی مہینے میں 6 مہینے کی تیاری، حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ اتنا پڑ گیا، اس کی عزت ہے، وہ عوام میں مقبول ہے، تکبر کرتے ہیں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، حالانکہ ارشاد خداوندی ہے وفوق کل ذی علم علیم۔ اذ ہی تعتری سائر الناس عموماً، اس لیے کہ یہ چار آفتیں، چار اوصاف عام طور سے تمام لوگوں پر طاری ہوتے ہیں، والقراء خصوصاً، اور بطور خاص قراء پر یہ طاری ہوتے ہیں۔ فتکون اقباہا واشنعا، ای فتکون هذه الاوصاف الاربعہ اقباہا و اشنعا، یہ چار خصلتیں، تو یہ چار خصلتیں سب سے زیادہ قبیح اور شنیع ہوئیں۔ اس نے تو علماء کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا،
ترر رجل القاری، آپ عالم آدمی کو دیکھیں گے، یطول الامل ویعدہ نیت خیر، کہ وہ لمبی امید رکھے گا اور اس کو نیت خیر سمجھے گا. اس کو کیا سمجھے گا؟ نیت خیر سمجھے گا. فیوقعہ فی الکسل، تو یہ لمبی امید اسے سستی میں ڈال دے گی. والتوانی فی العمل، عمل میں سستی میں ڈال دے گی. والتوانی اور ٹال مٹول میں ڈال دے گی. سوچے گا ابھی تو لمبی زندگی ہے، لمبی امید رکھے گا اور عمل سے ہے نا پیچھے رہے گا، لہذا وہ اس کو لمبی امید سستی میں اور ٹال مٹول میں ڈال دے گی، اعمال صالحہ نہیں کر پائے گا. وَتَرَاهُ يَسْتَعْجِلُ فِي تَحْصِيلِ مَنَازِلِ الْخَيْرِ، اور آپ اسے دیکھیں گے جلد بازی کرتے ہوئے خیر کے درجات کی حصول یابی میں، خیر کے درجات پانے میں اس کو جلد بازی کرتا دیکھیں گے. فَيَنْقَطِعُ عَنْهَا، تو وہ اس سے پیچھے رہ جائے گا، خیر کے درجے بھلائی کے درجے نہیں پا سکے گا. اگر کوشش کرتا ہے اور نہ پائے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ اور اس کو دیکھیں گے کہ وہ بھلائی کے درجات اور بھلائی کی منزلوں کے حاصل کرنے میں جلد بازی کرتا ہے، فَيَنْقَطِعُ عَنْهَا، پھر اس سے باز رہتا ہے. او فی اجابت دعائیں صالح، یا کسی دعائے خیر کی قبولیت میں جلدی کرتا ہے. فَيُحْرَمُ مِنْ ذَلِكَ، تو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، محروم رکھا جاتا ہے. او فی دعائے علی احد بسوء، یا کسی پر بد دعا کرنے میں جلد بازی کرتا ہے. فَيَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ، پھر اس پہ شرمندہ ہوتا ہے. پھر اس پہ آپ ایسا دیکھیں گے، ایسا اس کا حال رہے گا. کما ذکر عن نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مذکور ہے کہ اپنے قوم کے خلاف دعا کی ہے نا، اور اس پر بعد میں ہے نا پچھتائے. وَتَرَاهُ، کیا دعا کی؟ رب انی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار روئے زمین پر کسی کافر کو بختہ نہ چھوڑ. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو ان کو زمین پر بستہ چھوڑ دے گا تو وہ ایسی ہی نسل پیدا کریں گے جو کافر ہوگی اور فاجر ہوگی. تو کیا فائدہ، ہمیشہ فتنہ و فساد برپا رہے گا، ان کو سرے سے ہی ختم فرما دے. اور اس کے بعد جو ہے اس پر پچھتاوا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی ہے نا، بلکہ ہمیشہ ہدایت کی دعا کی. اسی طرح عالم کسی پر بد دعا کرے گا، اس کے بعد پچھتائے گا اور اپنی دعا کی قبولیت میں کبھی جلد بازی کرے گا. یہ تمام جو ہے اس کے سامنے یہ تمام حالات پیش آئیں گے. وَتَرَاهُ يَحْسُدُ نُظَرَاءَهُ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تو اسے دیکھے گا کہ اپنے جیسوں سے حسد کرے گا، اپنے جیسوں سے حسد کرتا دیکھے گا. ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کرتا دیکھے گا. عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان نعموں سے اللہ کے فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا. حَتَّى رُبَّمَا يَبْلُغُ مِنْهُ ذَلِكَ مَبْلَغًا، یہاں تک کہ یبلغ منہ، ذالک اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ حسد کی طرف، ذالک الحسد، اور منہ میں ہو ضمیر وہی قاری کی طرف، یہاں تک کہ اس قاری کی طرف سے ذالک یبلغ ذالک وہ حسد پہنچ جائے گا. ربما کبھی، مبلغا ایسے مقام پر، یہاں تک کہ اس کی طرف سے وہ حسد کبھی ایسے مقام پر پہنچ جائے گا. یحملہ علی قبائح و فضائح، کہ اس کو ڈال دے گا برائیوں پر اور رسوائیوں پر، اس کو برائیوں پر اور رسوائیوں پر ڈال دے گا. فضیحہ قبیحہ، لا یقدم علیہا فاسق ولا فاجر، ایسی برائیوں پر قباحتوں پر ڈال دے گا، لے ڈالے گا وہ حسد کہ جس برائی اور جس رسوائی کی طرف
لا یقدم پیش قدمی نہیں کرتا ہے، فاسق ولا فاجر فسق و فجور کرنے والا بھی وہاں ہے نا پیش قدمی نہیں کرتا ہے، اتنی بڑی برائیوں پر لے ڈالے گا ہے نا وہ حسد اس کو. ولی حاضر معنی قال سفیان الثوری رحمہ اللہ، اسی معنی کی وجہ سے حضرت سفیان ثوری نے فرمایا ما خاف علی دمی الا القراء والعلماء، میں خوف نہیں کرتا ہوں اپنے خون کا الا القراء والعلماء مگر فاضلوں اور عالموں سے، عالموں اور فاضلوں سے اپنے خون کا اندیشہ کرتا ہوں، وہ میرا خون کر ڈالیں گے، دوسرے سے کسی سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی عالم ہوں اور عالم ایک دوسرے سے بہت حسد کرتے ہیں. فاستنکروا منہ ذالک، تو لوگوں نے منہ آپ سے ذالک یہ بات یعنی یہ قول مذکور لوگوں نے آپ کا برا جانا، اس کو برا سمجھا. فقالت، انہوں نے ارشاد فرمایا مانا قلتہ، میں ہی اسے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی من جہت نفسی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات. انما قالہ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ تعالی، یہ تو میرے شیخ ابراہیم نخعی نے فرمایا ہے، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، وہ تو بزرگ ہیں، ان کی بات تو مانو گے. اب وہ بیان کیا کہ میرے شیخ نے کیا فرمایا ہے وہ سن لو، اسی کو میں نقل کر رہا ہوں. وان عطاء قال قال علی الثوری رحمہ اللہ، حضرت عطا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے سفیان ثوری نے فرمایا احذروا القراء، علماء سے بچو، واحذرونی معہم، اور مجھے بھی ان کے ساتھ رہنے سے بچاؤ. فلو خالفت اودہم لی فی رمانہ، اگر میں مخالفت کروں اودہم ان میں سب سے زیادہ محبوب کی، لی ای عندی یعنی جو ان میں سب سے زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک. ودہ یا ودو سمع اسماؤں سے محبت کرنا، اود احبا کے معنی میں، اس میں تفضیل. اگر میں مخالفت کروں اودہم لی ان میں اس سے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، فی رمانتن ایک انار کے بارے میں، ایک انارے کے بارے میں مخالفت کروں، وہ بھی کھانے کی نہیں، کھانے کی مخالفت ہوتی کوئی بات بھی ہوتی، صرف کس بات میں، اس بات میں. فاقل، تو میں کہوں انہا حلوتن کہ وہ میٹھا ہے، ویقول، اور وہ کہے انہا حامدتن وہ کیا ہے کھٹا ہے، انہا حامدتن وہ کھٹا ہے. بس اتنی سی بات پر ما منتہ ان یسعى بدمی الی سلطان جائر، مجھے میں مامون نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں، مامون نہیں ہوں اس بات سے کہ وہ کوشش کرے گا میرا خون کرانے کی، الی سلطان جائر کسی ظالم بادشاہ کے پاس پہنچ کر. سمجھ بات آ رہی نا؟ تو یہ پہنچ کر ترجمہ کہاں سے آیا؟ جناب ہم محذوف کا بھی ترجمہ لگا دیتے ہیں نا، کس کا لگا دیتے ہیں؟ یہ الہ جو ہے یہ کس سے متعلق ہوگا ہے نا؟ وہ کوشش کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ کوشش کر، میں مطمئن نہیں کہ وہ کوشش کرے گا سلطان میرا خون کرانے کی، بے دمی میرے خون کی، سائرن ہے نا، واسلن الی سلطان جائر، یہ ہے اصل میں ظالم بادشاہ کے بعد جا کر. وان مالک ابن دینار، پہلے زمانے میں علماء میں حسد کچھ زیادہ ہی چلتا تھا، آج پھر بھی کافی امن و امان ہے نا، مناظرے ہوتے تھے آپس میں. وان مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی انہ قال، حضرت مالک بن دینار سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا انی اقبل شہادت القراء علی جمیع الخلق، میں علماء کی شہادت گواہی تمام مخلوق کے خلاف قبول کر سکتا ہوں، ولا اقبل شہادت بعضهم علی بعض، لیکن ان میں ایک کی دوسرے کے خلاف گواہی قبول نہیں کر سکتا. لأنی وجدتہم حسادا، اس لیے کہ میں انہیں باہم حاسد پاتا ہوں، حاسد کی جمع حساد. وعن الفضیل انہ قال لابنہ،
اور حضرت فضیل سے مروی انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اشتری لی دارن بعیدۃ من القراء، میرے لیے ایک گھر علماء سے دور خریدتے، پڑوس بھی اچھا ہونا چاہیے، علماء سے دور میرے لیے ایک گھر خرید۔ وما لی ولقوم، مجھے کیا ہوا اور اس قوم کو کیا ہوا، یعنی مجھے اس قوم سے کیا سروکار، کیا فائدہ، ان ظہرت منی ذلتن، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ہتکونی تو میری بے عزتی کریں گے، ہت کے عزت کریں گے، ہتک یا ہت کو ذرا سے، وَإِن ظَهَرَتْ عَلَيَّ نِعْمَةٌ، اور اگر مجھ پر اللہ کی کوئی نعمت ظاہر ہو، حسدونی تو مجھ سے حسد کریں گے، تو یہ پڑوس نہایت خراب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ تَرَاهُ يَتَكَبَّرُ عَلَى النَّاسِ، اب یہاں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علماء اور صوفیاء ایسے عالم ربانی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، وہ عالم جو اپنے جاہ و مرتبہ کی وجہ سے، جاہ و مرتبہ کے حصول میں ہے نا یہ کام کرتے ہیں، ان کا بیان چل رہا ہے نا، جو عالم ربانی عارف باللہ ہو ہے نا، اس کا یہ حال نہیں ہے۔ یہاں سے ایسے صوفیوں اور علماء کی ہے نا، علماء کے حالات کی منظر کشی فرما رہے ہیں کہ جو صرف ابن الوقت ہوتے ہیں ہے نا، اور صرف اپنے مفاد کے لیے تصوف کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور کوئی اپنے جبہ و دستار کا مظاہرہ کرتا ہے اپنی بڑائی کے لیے، لوگوں پر اپنا روب و دبدبہ جمانے کے لیے، اور صرف اپنی ہے نا شان کے لیے، تعریف کے لیے، ان کے حالات کی یہاں سے منظر کشی فرما رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ تَرَاهُ يَتَكَبَّرُ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح تو اس کو دیکھے گا کہ لوگوں پر تکبر کرے گا، لوگوں کے سامنے بڑا بنے گا، وَيَسْتَخِفُّ بِهِمْ، اور ان کو ہلکا سمجھے گا، ان کی توہین کرے گا، مُسَعِّرًا خَدَّهُ، اپنا رخسار ٹیڑھا کر کے۔ کبھی آدمی غصہ ہوتا ہے، کسی کو ہلکا جانتا ہے، بڑا زبردست جغرافیہ بناتا ہے، گال کو رخسار کو ٹیڑھا کر کے، معبسن وجہہ، اور تھوتھڑی بگاڑ کر، چہرہ بگاڑ کر اس کو سمجھے گا یہ انسانی نہیں جانور ہے۔ کانما یمن علی الناس بما یصلی زیادۃ رکعتین، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں پر احسان کر رہا ہے، بما یصلی رکعتین، 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ کے۔ او کانما جاءہ من اللہ تعالی منشور بالجنہ والبراءۃ من النار، یا ایسا لگتا ہے جاءہ کہ اس کے پاس اللہ کی جانب سے جنت اور جہنم سے براءت کا پروانہ آیا ہے۔ منشور پروانہ، نامہ، پیغام۔ او کانہ استیقن السعادہ لنفسہ وشقاوۃ لسائر الناس، یا اس نے یقین کر لیا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ اس نے یقین کر لیا ہے کہ اپنے لیے سعادت یعنی نیک بختی کا اور دوسرے لوگوں کی بدبختی کا یقین کر لیا ہے۔ ثم مع ذلك يلبس لباس المتواضعين من صوف وغيره ويتماوت، ثم مع ذلك، پھر اس کے باوجود، ایک طرف تو اتنی بڑائی دکھا رہا ہے اپنی، اور اس کے باوجود یلبس لباس المتواضعین من صوف وغیرہ، تواضع کرنے والے، انکساری کرنے والے لوگوں کا لباس پہنتا ہے، من صوف وغیرہ، اون وغیرہ کا، روئی وغیرہ کا لباس پہنتا ہے، ویتماوت، اور اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرتا ہے۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم فنا فی اللہ ہیں۔ تماوت تماوت ہے نا، ای ادعا موتہ، اپنی موت کا دعویٰ کرنا، یا اظہار موت ہی ہے نا، اپنی موت ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بالکل ہم تو دھرتی پہ کچھ بھی نہیں ہے نا، کوئی حیثیت ہی نہیں، ذرہ ناچیز ہیں، ذرہ ناچیز ہیں، شے لامحض ہیں۔
وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِالتَّرَفُّعِ وَالتَّكَبُّرِ، اور یہ بڑائی اور تکبر کے مناسب نہیں ہے یہ جوڑا، یہ جو ہے اون کا اور روئی کا بھاری بھرکم ہے نا، یہ گدڑی وغیرہ یہ تکبر اور بڑائی کے لائق نہیں ہے. ولا یلائمون، اس کے مناسب ہے، بل یناقض، بلکہ اس کے مخالف ہے. ولکن الاعمی لا یبصر، لیکن اندھے کو سوجھتا نہیں، اندھے کو سوچتا نہیں، دل میں کچھ ہے اور جوڑا کچھ پہنا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر یکسانیت نہیں ہو پائی، اندھے کو سوجھ ہی نہیں رہا ہے. وذکر ان فرقدن السبخی دخل علی الحسن وعلیہ کساء، مذکور ہے کہ فرقد سبخی حاضر ہوئے حضرت حسن بصری کے پاس، حضرت حسن امام حسن بصری کے پاس، وعلیہ کساء، اس حال میں کہ وہ گدڑی پہنے ہوئے تھے. کساء کا معنی کمبل، گدڑی، کپڑا، چادر، جمع اکسیہ. کون پہنے ہوئے تھے؟ فرقد سبخی. میں بھی سمجھ رہا تھا حسن بصری کہو گے، کیونکہ وہ صوفی تھے امام حسن بصری، تو انہی کو کہو گے کہ وہی پہنے ہوئے تھے، مگر اس دن وہ پہنے ہوئے نہیں تھے، ہے نا، فرقد سبخی پہن کر آئے تھے. یہ حال ہے کس سے؟ فرقد سبخی سے حال ہے یہ. وعلی الحسن حلۃ، اور امام حسن بصری کے جسد اقدس پر کیا تھا؟ جوڑا تھا، وہ جوڑا زیبتن کیے ہوئے تھے، ہے نا، اچھا کپڑا. فجعل یلمسھا، تو فرقد سبخی ان کا جوڑا ٹٹولنے لگے. نیا نیا کپڑا پہن کے آتا ہے کوئی تو تم بھی اپنے دوست کا پہن لے، تو کتنے میں لیا، بڑا زبردست لگ رہا ہے، ٹٹولنے لگے، چھونے لگے. فقال الحسن، کہ یہ تو دنیا داری ہے، بہت اچھا کپڑا ہے. فقال الحسن، امام حسن بصری نے فرمایا، وما لک تنظر الی ثیابی، آپ کو کیا ہوا میرے کپڑے دیکھ رہے ہیں؟ ثیابی ثیاب اہل الجنہ، میرے کپڑے جنتیوں کے کپڑے ہیں. وثیابک ثیاب اہل النار، آپ کے کپڑے جہنمیوں کے کپڑے ہیں. گدڑی اور موٹا جھوٹا پہن کے آئے ہو اور دکھا رہے ہو تصوف کوئی کپڑے سے تھوڑی ہوتا ہے. بلغنی ان اکثر اہل النار اصحاب الاکسیہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ اکثر جہنمی وہ گدڑی والے اور کمبل والے ہوں گے. ثم قال الحسن، پھر حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، جعلوا الزہد فی ثیابہم، انہوں نے زہد و تقوی کو اپنے کپڑوں میں رکھ لیا ہے. والکبر فی صدورہم، اور تکبر کو اپنے سینوں میں رکھا ہے. والذی یحلف بہ، اور اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی قسم، لا احدکم بکسائہ اعظم کبرا من صاحب المترف مترف بے مترفہ. مترف اور مترف دونوں کا معنی آتا ہے روئی اور ریشم کی ملاوٹ سے بنا ہوا کپڑا، یعنی عمدہ قسم کا کپڑا. اور اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، لام ابتدائیہ ہے، لا احدکم بکسائہ، لا احدکم بکسائہ جواب قسم میں ہے لام. اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، تم میں سے کوئی، تم میں سے ہر ایک، بے کسائہ اپنے چادر میں، اعظم و کبرن زیادہ تکبر کرتا ہے، من صاحب المترف بے مترف ہی، جوڑے عمدہ قسم کے جوڑے والے سے اس کے جوڑے پر، عمدہ قسم کے جوڑے والے سے اس کے جوڑے پر، یا جتنا عمدہ قسم کا جوڑے والا اپنے جوڑے پر کرتا ہے. وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ ذُو النُّونِ رحمہ اللہ حیث قال، اور اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا حضرت ذو النون مصری نے جب آپ نے فرمایا تصوف، وہ صوفی بنا. تصوف باب تفاعل سے اس کی خاصیت ایک تمرز بھی ہے. تمرزا مریض بنا ہے نہیں، مریض بننا. تصوفا وہ صوفی بنا، اس نے تصوف اختیار کیا. فازدہا بصوف جہلن، تو جہالت کی وجہ سے
یزدہی ازدہا ہے نا، ازدہا اصل میں کیا تھا؟ ہاں، تو تا کو دال سے بدل دیا ہے. اس نے تکبر کیا، تکبر کرنے کے معنی میں فزدہا، تو اس نے تکبر کیا بالصوف، روئی کا کپڑا پہن کر، روئی میں یعنی روئی کے کپڑے میں اس نے تکبر کیا جہلن، جہالت کی وجہ سے. وبعض الناس یلبسہ مجانا، لہذا اس کو جو موٹا موٹا کپڑا پہنا ہوا ہو گھٹیا قسم کا ہے نا، اس کو صوفی مت سمجھنا. بعض الناس یلبسہ مجانا، بعض لوگ پاگل پن کی وجہ سے بھی اسے پہنتے ہیں. مجانتن ہے نا یعنی جنونن، مصدر میمی ہے. بعض لوگ اسے پاگل پن کی وجہ سے، دیوانگی کی وجہ سے پہنتے ہیں. یوریکا مہانتم و یوریکا کبرا، وہ آپ کے سامنے مہانت یعنی عاجزی، حقارت ظاہر کرے گا، دکھائے گا آپ کو، وہ عاجزی دکھائے گا. وہ یوریکا کبرن، اور کبھی اپنی بڑائی دکھائے گا، کبھی عاجزی اور کبھی بڑائی دکھائے گا. ولیس الکبر من شکل المہانہ، حالانکہ عاجزی کی صورت میں تکبر نہیں ہوتا ہے. تصوفا کہ یقال لہ امین، وہ صوفی بنا تاکہ اسے امین کہا جائے، امانت دار کہا جائے، اور لوگ اس سے مامون رہیں، ہے نا، اس سے اپنے لیے امن سمجھیں. وما معنی تصوف ہی الامانہ، حالانکہ اس کے تصوف کا مطلب امانت نہیں ہے، بلکہ بگلا بھگت بن گیا ہے تاکہ مچھلیاں آتی رہیں. ولم یرد الالہ بہی، اس نے بہی ای بے تصوف ہی، اس نے اپنے تصوف سے اللہ کا ارادہ نہیں کیا، اللہ کے قرب کا ارادہ نہیں کیا. ولیکن ارادہ بہی طریقہ الی الخیانہ، لیکن اس نے اپنے تصوف سے خیانت کے راستے کا ارادہ کیا ہے، لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسانے کا راستہ اختیار کیا ہے کہ سمجھیں گے بہت پہنچا ہوا ہے، آتے رہیں گے، پھنستے رہیں گے، نذرانے ملتے رہیں گے، ہے نا، ان کو دھوکہ دیتے رہیں گے. فلتحذر ایھا الرجل من هذه الآفات الاربع، تو اے شخص ان 4 آفتوں سے بچ. لا سیما الکبر، خاص کر، لا سیما کا معنی خاص کر تکبر سے. فإن ثلاث الاول، اس لیے کہ پہلی 3 آفتیں مداحزو، یہ پھسلنے کی جگہ ہیں، گرنے کی، مدحز پھسلنے کی جگہ، یہ گرنے کی جگہ ہیں. لو زللتا فیہا، اگر ان میں تو پھسل جائے، لوقعت فی العصیان، تو گناہ میں پڑ جائے گا، مبتلا ہو جائے گا. والکبر مدحز لو زللتا فی، اور تکبر ایسے پھسلنے کی جگہ ہے، ایسے گرنے کی جگہ ہے کہ اگر اس میں تو پھسل جائے، لغزش کر جائے، لوقعت فی بحار الکفر والطغیان، تو کفر اور طغیان کے سمندروں میں گر جائے گا. ولا تنسى حدیث ابلیس وفتنتہ انہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ابلیس اور اس کی آزمائش کی بات نہ بھول، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. والرجوع الی اللہ عز وجل، اور اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے. ان یعصمنا جمیعا، کہ ہم سب کو محفوظ رکھے، بے حسن نظر ہی، اپنی حسن نظر کے ساتھ. انہ الجواد الکریم، یقیناً وہ بڑا سخی اور کرم فرما ہے.